آخری زمانے میں عورتوں کو نوکری کروانے، عورتوں سے ملازمت کروانے کا رجحان ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا گیا۔ میرے بھائیوں، ایک تو اختیاری حالات ہوتے ہیں اور ایک اضطراری حالات ہوتے ہیں۔ فاقے آ گئے، تنگی ہو گئی، گزر بسر دشوار ہو گیا، اب عورت کو بھی کچھ حصہ لینا پڑے گا، بوجھ اتارنے کے لیے اپنے مرد کا۔ والد کا انتقال ہو گیا، بہن بھائی چھوٹے چھوٹے، بھائی بھی چھوٹا ہے، خاندان مدد نہیں کرتا ہے، رشتہ دار خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی گھر سے باہر نکلنے کی ملازمت کے بجائے گھر میں رہ کر جو دو پیسے کپڑے سی کر، ورک فرام ہوم کر کے، گھر سے کوئی ملازمت کر کے یا محفوظ ماحول میں، باپردہ ماحول میں اسکول میں پڑھا کر، گھر میں ٹیوشن سینٹر کھول کر، کوئی ہوم میڈ چیزیں بیچ کر گزارا کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، پورے یورپ کا تجربہ، ویسٹرن کلچر کا رزلٹ یہی ہے کہ عورت کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کے کروڑوں بلینز آف ڈالر کمانا بیکار ہے، نسلوں کی تباہی کے ساتھ۔ وہ لاکھوں روپے کی آئی ٹی کی تنخواہ بے حیثیت ہے بیوی شوہر کے تعلقات کے اعتماد ختم ہونے کے مقابلے میں۔ دنیا والے گوگل سے پوچھتے ہیں، گوگل سے پوچھ کے دیکھ لیجیے، جو وومن امپلائیز کے سیکسول ہراسمنٹ کا ریٹ اور ریشیو، اعداد و شمار یورپ میں کیا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہے۔ 35% لڑکیوں نے اظہار کر دیا کہ ہمیں ملازمت کی جگہ پر جنسی طور پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ کیا یہ گھروں میں تنگیاں پہلے زمانے میں نہیں تھی؟ اللہ کی عظیم بندیوں نے چہار دیواری میں رہ کر فاقے کو جھیلا اور ایسی مشقت کے ساتھ نسلوں کو تیار کیا کہ وہ نسل انقلابی بن گئی۔ ملنے والے دو پیسے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہونے والی گھریلو زندگی کے تباہی کے مقابلے میں۔ اور ہم آپ سے صاف کہتے ہیں، جب عورتیں روزگار پر چڑھتی ہیں تو مرد بے شرم اور بے روزگار ہو جاتے ہیں۔ ان گھروں میں یہی نوعیت بنتی جا رہی ہے۔ کہاں جائیں گی ملازمت کے لیے بغیر میک اپ کے؟ کہاں چڑھیں گی یہ نوکری پر بغیر زیبائش و آرائش اور نئے جوڑے کے پہننے کے؟ ہمارے ملکوں میں بوڑھی کو رکھا بھی نہیں جاتا، جوان عورت کی جوانی کو ایئر ہوسٹس بنا کر چوس لیا جاتا ہے۔ فیمیل نرسوں پر تو بڑا ترس آتا ہے۔ بالعموم جو ہماری فیمیل نرس بہنیں، ان سے وہ کام کرائے جاتے ہیں، آنکھ دیکھ نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے۔ ہاسپٹلز چلانے والے دوستوں سے ہم کہتے ہیں، میرے بھائی اپنی بہنوں پر ترس تو کھاؤ۔ ایسا ٹیسٹ، ایسے مردوں کی خدمت اور ایسی جگہ پر ان بہنوں کو کھڑا کرنا جہاں پر ضرورت نہیں، دو پیسے کے لیے
ان کی حیا کیوں نوچ لیتے ہو؟ ان کی عفت کیوں ختم کر دیتے ہو؟ مردوں کے ساتھ تخلیہ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جہاں پر بھی مرد اور نامحرم عورت کا تنہائی ہوگی، تخلیہ ہوگا، وہاں پر تیسرا شیطان ہوگا ضرور۔ حدیث کہتی ہے، انسانوں کا تجربہ نہیں، اخباروں کا تجزیہ نہیں۔ ہم کیسے مطمئن ہیں اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کو اس طرح سے نامحرموں کے ساتھ تخلیہ کروانے پر، خلوت میں، تنہائی میں چھوڑنے پر؟ تو میرے بزرگوں، یہ ملازمت کے احکام و مسائل ہیں۔ ہمارے نوجوان طبقے کو چاہیے کہ وہ فراغت اور فرصت کو اپنے لیے مصیبت سمجھے۔ فراغت اور فرصت کا نقد نقصان یہ ہے کہ جسم میں قوت کارکردگی، قوت عمل کرنے کا حوصلہ، سونے جاگنے کی فطری عادت مسخ ہو جائے گی، بگڑ جائے گی خالی رہنے کی وجہ سے۔ کون سا آپ کا دوست ہے جو ہوٹلوں میں، ڈھابوں میں، ریسنگ میں ساتھ میں ہے؟ وہی آپ کے بہن کے نکاح کروانے میں ساتھ میں ہے، وہی آپ کا علاج کرانے میں ساتھ میں ہے، وہی آپ کے ماں باپ کے بڑھاپے میں سہارا بننے کے لیے ساتھ میں ہے۔ سیلفیوں میں ساتھ میں رہنے والا صرف آپ کا حقیقی دوست نہیں ہو سکتا، مصیبتوں، مشغلوں اور کام میں ساتھ میں رہنے والا ہی آپ کا دوست ہوگا۔ دوسری بات،